جو میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آپ کو دیتے رہتا ہوں. آج کا بھی ایک گفٹ بہت چھوٹا سا لیکن اتنا پاورفل کہ اگر کسی کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، جب میں نے یہ عمل کیا تو واقعی جیسے کہ میں نے حدیث میں پایا، یہ عمل جو کرے گا تیسرا سورج نہیں دیکھے گا اس کا کام بن جائے گا، یعنی 3 دن میں بن جائے گا. پہلے 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، آخر میں 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، بیچ میں 1000 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے آپ کو اور بچوں کو دوزخ میں جلنے سے بچاؤ. دوزخ سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے فرش عزا امام حسین علیہ السلام. ایک بہت بڑے عارف گزرے ایران سے، مسعود نام تھا ان کا، شیخ مسعود، علامہ مسعود کہتے تھے. ان سے ایک آدمی نے جا کے کہا کہ سرکار اگر کوئی ہوا میں اڑنے لگے تو کیا کمال کا آدمی ہوگا؟ کہ اس میں کون سا کمال ہے، مکھی بھی اڑتی ہے. کہ اگر پانی پہ چلنے لگے تو وہ تو کمال ہوگا. کہ اس میں کون سا کمال ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی چلتا ہے پانی پہ. کہ پھر کمال کا آدمی کون ہے؟ کہ کمال کا آدمی وہ ہے جو مجمع میں بیٹھے لوگ اس کی زبان کی بدتمیزی سے بچ جائے، گھر میں جائے تو اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی سفر پہ جانا یا باہر جانا، اگر چھوٹے بچے ہوں کچھ نہ کچھ گفٹ لے کے جانا، اور یہ گفٹ آپ کو پے کریں گے. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے. بچوں کو مذہبی بناؤ. بچوں کو مذہبی بنانا ہو تو خود مذہبی بنو. جتنے آپ مذہبی ہوں گے، دیکھیں کیا فرق ہے ایک جانور میں اور ایک انسان میں. جو جانور ہے ڈیٹرمائنڈ بایولوجی لے کے آتا ہے. اب ایک گائے ہے، اس کی یہ بایولوجی ہے کہ اتنے وزن کی ہو جائے گی، اتنی بڑی ہوگی، اس کے بعد گائے کی گائے رہے گی، پھر مر جائے گی. ایک گھوڑا ہے تو اس کی اپنی ایک بایولوجی ہے، وہ ترقی نہیں کرے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گھوڑا ہاتھی بن جائے یا بکری گھوڑا بن جائے محنت کر کے، نہیں. کیوں؟ ان کی پری ڈیٹرمائنڈ بایولوجی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. لیکن انسان کے لیے جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے تو سب کو پتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے. یہ بڑا ہوگا، گائے ہے تو یہ دودھ دے گی. لیکن بچے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بچہ بڑا ہو کے بادشاہ بنے گا، پولیٹیشین بنے گا، عالم دین بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے. وہ راز کیا ہے؟ بچہ ایک پوٹینشیل لے کے پیدا ہوتا ہے، اور سارے بچے پورے کائنات کے اللہ نے ایک جیسے بنائے. وہ طاقت سارے میں ایک جیسی ہے، چاہے وہ آرمسٹرنگ ہو یا کوئی بھی جس نے جہاز بنائی وہ ہو، جس نے نیوکلیس بنائے وہ ہو. سب کی پوٹینشیلٹی ایک ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زیادہ کسی کی کم ہوتی ہے. یہ ڈگ آؤٹ کر کے پیرنٹس کا کام ہے نکالنا کہ اس بچے میں کون سی پوٹینشیلٹی ہے. پھر پوٹینشیلٹی کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ انٹلیکٹ، جس میں 25% پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کا درجہ ایموشنل، اس میں 25% پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد کا درجہ فزک، اس کا ہارٹ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہے، وہ 25% پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. آخری 25% ہے اسپرٹ. یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے جیسے ایک ہیرا کدان میں چھپا ہوا ہے، جتنا اس کو پالش کرو اتنا وہ چمکتا ہے. تو بچہ کوئی بھوندو بن کے پیدا نہیں ہوتا. یہ پیرنٹس ہے اسے شارپ بناتے ہیں یا اسے کنذہن بنا دیتے یا ڈرپوک بنا دیتے. بچوں سے کبھی یہ نہیں کہنا تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عام ڈائلاگ ہوتا ہے پیرنٹس کا.
جہاں بچہ ذرا تھوڑے سے مارک کم لایا تم تو بیوقوف ہو، اب وہ سوچ لیتا ہے میں بیوقوف ہوں، پھر میں کیوں محنت کروں؟ بچوں کی پوٹینشیلٹی کو بڑھانے کے لیے ان کے ایک ایک چیز کی تعریف کرو، یعنی جو ان کی کوالٹی ہے، یہ نہیں کہ شرارتی کی تعریف کرو، ارے واہ بہت اچھی شرارتی کرتے، اگر شرارتی کرتا ہے تو سمجھاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مارکس کماتے ہیں تو بچوں کو کمپیئر مت کرنا کسی کے ساتھ، کمپیریزن بچوں کو دبا دیتا ہے۔ کمپیریزن میں بھی اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کمپیریٹو اسٹڈیز کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج کمیونٹی اسٹڈی کا زمانہ ہے۔ بچے کو چھوڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یورپین کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں الگ الگ اسپیشلٹیز والے جو ہے نا سائیکالوجسٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز جا کے دیکھتے ہیں اس بچے میں کیا کوالٹی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو پوٹینشیلٹی ایک بڑے سائنٹسٹ میں ہوتی ہے وہی پوٹینشیلٹی ایک مزدور میں بھی ہوتی ہے۔ مزدور پہچانتا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں پہچانتے، وہ وہیں رہ جاتا ہے، سائنٹسٹ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دو چیز آدمی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، امام نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا ہے۔ آج بھی آپ کا بچہ فیمنگٹن بن سکتا ہے، فیمنگ بن سکتا ہے جس نے پینسلن کو ایجاد کیا تھا۔ آج آپ کا بچہ ایک ایئر کرافٹ بنانے والے جیسا بن سکتا ہے، اس کی بھی وہی نہیں، بلکہ اور ایک پیارا جملہ کہوں، ہر گھر میں ایک خمینی پیدا ہو سکتا ہے، ہر گھر میں ایک خوئی پیدا ہو سکتا ہے، ہر گھر میں ایک سیستانی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ پوٹینشیلٹی تو جانیں، اس کے مذہبی جذبات کو ابھاریں، پھر دیکھیں وہ کتنا مذہبی بنتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مسلسل میں کہتا چلا، اور کل کی مجلس میں نے کہا تھا، اگر ہمارے بچے بگڑتے ہیں 70% کنٹریبیوشن ماں باپ کا ہے، باقی 20% یا 25% باہر سے وہ امپریس ہو کے غلطیاں کرتا ہے۔ تو بچوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیے۔ اگر کمیونٹی کو طاقتور بنانا ہے، مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف ہائے حسین یا علی کہہ کے چلے جائیں، یا علی کہیں تو علی والے جیسے تھے ویسے بناؤ اپنے بچوں کو، یا حسین کہتے ہو تو یا حسین کہنے والے کیسے تھے ویسے بناؤ اپنے بچوں کو، ورنہ میڈیا برباد کر دے گا۔ میں وہ چیز کو محسوس کرتا ہوں، اسی لیے میں زور لگاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈیا نے بچوں کو اس طرح سے، آج وہ کارٹون جو چلتے ہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں، بچے کو احساس تک نہیں ہوتا، گھنٹوں اس میں لگا دیتا ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا بھی ٹائم اگر وہ قرآن کی طرف لگاتا، قرآن کی آیتوں پہ غور کرتا، کون سی آیت کب آئی، کیوں آئی، کس لیے آئی، ترجمہ کیا ہے۔ اب بچے کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، تو کیا کیا؟ ارے چھوڑو یار، بچوں کو پڑھانے کے لیے مجھے پڑھنا پڑے گا، ٹائم کہاں ہے؟ ٹائم ہی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ صبح کے اگر 11 بجے اٹھتے ہو تو 5 بجے اٹھ کے دیکھو کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ رات کو اگر 1 بجے سوتے ہو تو 10 بجے سو کے دیکھو کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ عزیزان محترم، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو سنوارو، اس سے پہلے کہ امام کا ظہور، امام کے ظہور کے لیے گراؤنڈ ہمیں بنانا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ ایسے بن جاؤ کہ میں نکل کے آ جاؤں تمہارے پاس۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو پردہ بنے ہوئے ہمارے اور امام کے درمیان میں۔ پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ پریشانیاں تو سب کی ہوتی ہے، اور ہر پریشانی کے لیے ائمہ طاہرین نے بہترین گفٹ دیے ہیں، جو میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آپ کو دیتے رہتا ہوں۔ آج کا بھی ایک گفٹ، بہت چھوٹا سا لیکن اتنا پاورفل، کہ اگر کسی کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، مثلا اچانک بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے نہیں کہ آپ کو فلیٹ خریدنا ہے، نئے موبائل خریدنا ہے، نئی گاڑی خریدنا ہے، جان پہ آ کے بن گئی، مجبوری ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب میں نے یہ عمل کیا تو واقعی
جیسے کہ میں نے حدیث میں پایا، یہ عمل جو کرے گا تیسرا سورج نہیں دیکھے گا، اس کا کام بن جائے گا، یعنی 3 دن میں بن جائے گا۔ اگر نہیں بنتا ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت، جب تک کام نہ بنے وہ اس عمل کو کیجیے، زیادہ کٹھن عمل نہیں ہے۔ پہلے 7 مرتبہ صلوات پڑھے، آخر میں 7 مرتبہ صلوات پڑھے، بیچ میں 1000 مرتبہ اللہ الصمد، مشکل ہے؟ 10 منٹ میں عمل ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں نے ایگزام دیا ہو، رزلٹ کے لیے کریں، جاب چلی گئی ہے جاب کے لیے کریں، صحت خراب ہو گئی ہے اس کے لیے کریں، اور جب تک آپ کا کام نہ بنتا ہو کرتے جائیے۔ ہو سکتا ہے وہ 3 دن میں ہو جائے، 7 دن میں ہو جائے، 10 دن میں، موسٹلی 3 دن میں ہو جاتا ہے۔ 99% میں نے یہی دیکھا ہے، جس کو میں نے بتایا اور جن کاموں کے لیے میں نے کیا، میرا اپنا ذاتی اعتقاد ہے، تجربہ تو نہیں کہوں گا، اعتقاد، یقین۔ رضان محترم، انسان میں ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، ایک مقناطیسی طاقت ہے، وہ چاہے تو ایک بڑے سے چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے بغیر اس کو ٹچ کیے۔ اللہ نے دی ہے اس کے اندر طاقت، وہ ہے یقین کی طاقت۔ پورے یقین کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میرا یہ کام ہوگا تو ہوگا ضرور۔ پہلے ہی میرے یقین ختم ہے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ دعا پوری ہوگی نہیں ہوگی۔ پہلے آپ یقین تو پیدا کریں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل۔